محترم پیارے بھائیوں، آج پوری دنیا پریشان ہے۔ ہر کس و ناکس اپنے پریشانی کا رونا روتا ہے۔ کوئی قرضے سے پریشان ہے، کوئی کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے، ڈاکٹر ہے، اس کا کلینک، کوئی مریض وہاں آنے کو تیار نہیں۔ ایک صاحب میڈیکل کھول کر بیٹھے ہیں، دوائیاں بکتی نہیں۔ ہر کس و ناکس پریشانی کا رونا رو رہا ہے۔ عاملین کے پاس بھیڑ لگی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے۔ محترم پیارے بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں محرم الحرام کی 8 اور 9 ان 2 شب کا وظیفہ حاضر کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ 2 شب، یہ وظیفہ رات کا ہے، دن کا نہیں۔ 8ویں شب اور 9ویں شب، محرم الحرام کی 7 تاریخ گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 8ویں شب ہوگی، اور 8 کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 9ویں شب ہوگی۔ یہ 2 تاریخوں کا وظیفہ ہے۔ آپ کو ان 2 تاریخوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفہ بہت چھوٹا ہے، بہت مجرب ہے۔ آپ یہ وظیفہ اگر 2 دن کا وظیفہ کر لیں گے تو زندگی بھر مجھ کو بھی دعائیں دیں گے، اور آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے تو آپ خود سوشل میڈیا میں یہ وظیفہ وائرل کریں گے، اور آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان حال ہے تو وہ بھی یہ وظیفہ کر لے۔ غرض کہ ہر کوئی اس کوشش میں رہے گا کہ میں نے اس وظیفے سے فائدہ حاصل کیا، میرا پڑوسی بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیں، اور وہ بھی اس کی برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائے۔ محترم پیارے بھائیوں، آئیے میں اس وظیفے کی ترتیب بیان کرتا ہوں۔ آپ کو وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ یاد رکھیں، آپ 7 کا روزہ رکھیں، دن کو آپ روزہ رکھیں گے، اس کے بعد جو رات آئے گی یعنی افطار کے بعد، اب جو رات آ رہی ہے اس رات میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 8 محرم اور 9 محرم، یہ 2 تاریخیں ہوگی، لیکن دونوں کی شب میں وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 7 تاریخ کا روزہ رکھا، اب 8ویں شب آئی، اب 8ویں شب میں آپ کو سورہ فاتحہ اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا آپ نے درود ابراہیم ایک مرتبہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ کو 101 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 1 مرتبہ آپ کا سورہ فاتحہ پڑھنا ہوا۔ اس طرح آپ کو مکمل 101 مرتبہ، اور یاد رکھیں جس تسبیح میں آپ 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ان تسبیح میں دانے صرف 99 ہوتے ہیں۔ تسبیح بنانے والے بھی اب ڈنڈی مارنے لگے ہیں، مکمل 100 دانے اس میں نہیں ہوتے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ کو 2 مرتبہ مزید سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اس طرح 101 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں رو رو کر دعائیں کریں۔ یاد رکھیں، مانگنے کا جہاں تک تعلق ہے اپنے مولا سے مانگیں۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس بندے کا نام لے کر فرماتا ہے، فلاں بندے کو دیکھتے ہو، مجھ پر کیسا یقین رکھتا ہے، جانتا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ میرے پیارے بھائی، جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، یہ 2 شب کا وظیفہ ہے، 8ویں محرم اور 9ویں محرم۔ دن 7 کا ہوگا، رات 8 کی ہوگی، دن 8 کا ہوگا، رات 9 کی ہوگی۔ اس طرح دونوں دن آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ 7 محرم کو بھی آپ روزہ رکھیں گے، اور 8 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ 7 کو آپ نے روزہ رکھا، اب 8ویں شب آئی، اس میں آپ نے یہ عمل کیا۔ پھر 8 کو روزہ رکھا،
پھر 8 کے بعد رات 9 کی شب آئی، اس میں آپ نے پھر یہ عمل کیا۔ یہ 2 دن کا عمل ہے، آپ یہ 2 دن کا عمل آج ہی سے طے کر لیں کہ ہم کریں گے، اور اس کی برکتوں سے انشاءاللہ العزیز مالا مال بھی ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو محرم الحرام کی ان 2 شب کا وظیفہ لازمی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔